الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بہار شریعت حصہ اول عقائد کے بیان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں قیامت سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی ان کا بیان جاری ہے۔ آج لیسن 5 ہے، فقہ کا ہے، یعنی بہار شریعت کا ہے۔ تو بلا تاخیر و تمہید سبق کا آغاز کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکیں۔ میں کوشش کروں گا تھوڑا سپیڈ سے بھی پڑھوں، تیز تیز بھی پڑھوں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ پیجز پڑھ کر ہم 2 سال کے اندر اپنا نصاب پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی۔ آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا۔ نیز اس زمانہ میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کیا ہے؟ عیسائیوں کا مقدس نشان جسے کراس کہتے ہیں، توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک، دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک، مذہب اہل سنت۔ صلیب کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ دیکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو جو بادشاہ تھا اس وقت کا ظالم، وہ سپاہی اس نے بھیجے کہ آپ کو پکڑ کے لائیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص جاسوسی کرنے آیا۔ جاسوس جو تھا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس گھر سے نکلنے لگا یا دروازے پر تھا، تو وہاں سپاہیوں نے اس کو دیکھا۔ اس نے یہ بتانا چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس شخص کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ وہ ایسے نظر آتا تھا جیسے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ سپاہیوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو خود عیسیٰ ہو۔ وہ کہتا ہے میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ اب اسی طرح سپاہی اسی کو پکڑ کے لے گئے۔ اب جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کیا ہوا؟ بھی دکھنے میں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے چہرہ اس کا، مگر اس کی باقی باڈی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی کو صلیب پر، صلیب جو نا ایک ڈنڈا ایسے بالکل سیدھا ہو اور دوسرا اس کے کراس ہو، یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کہ وہ بندے کو سیدھا لٹاتے تھے اور اس کے بازو بھی سیدھے کرا دیتے تھے، دائیں بائیں، اور بازوؤں میں، ٹانگوں میں، سر میں کیل ٹھونکتے تھے۔ چومیخا کرنا اس کو کہتے ہیں، اور لٹکائے رکھتے تھے جب تک مر نہیں جاتا۔ تو یہاں سے لوگوں کو شبہ ہو گیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ پھانسی ہوئی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بالکل سامنے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ تو اس کا قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان کیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ،
وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ ان لوگوں کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ بہرکیف ہمارا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں ابھی بھی ہیں، تشریف فرما ہیں چوتھے آسمان پہ۔ قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے اور کیا ہوگا یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ بچے سام سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، یعنی دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کے پاس ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آرام کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا، اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی کہ پوری دنیا میں کفر کی حکومت ہوگی، اس وقت تمام ابدال، یہ اولیاء کی قسم ہے، بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ مکہ اور مدینہ کو حرمین کہتے ہیں، حرم کی جمع ہے حرمین، یعنی کہ ایک ہو تو حرم، دو ہو تو حرمین، مکہ اور مدینہ۔ صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ وَأَطِیعُوهُ، یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ یہ بات جو ہے نا ملک شام ان کے تشریف لے جانے کی، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، ملک شام میں فجر کا وقت ہوگا اور اقامت ہو چکی ہوگی۔ اس وقت آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام اس طرح دنیا میں تشریف لائیں گے کہ فرشتوں کے پروں پہ اپنے ہاتھ مبارک رکھے ہوں گے، سب کے سامنے اس طرح دنیا اب تشریف لائیں گے۔ جامع مسجد دمشق میں، شام میں، تو وہاں سے پھر وہ دجال کو ماریں گے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج یعنی نکلنا، مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر، جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا، یعنی کہ وہ حیرت کریں گے کہ کیا کبھی یہاں پانی تھا۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سار کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مع ہمراہیوں یعنی ہمراہیوں کے ساتھ۔ پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان اور ترکش یعنی کہ جس میں وہ تیر وغیرہ رکھتے ہیں، تیر دان جسے کہتے ہیں، اس کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے، یعنی اتنے زیادہ وہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، یعنی اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے، اور اس کے چھلکے کے سایہ میں 10 آدمی بیٹھیں گے۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا، یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی۔ انگشتری مطلب انگوٹھی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا اسلام معتبر نہیں۔ وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک زمانہ کے بعد، جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں بعض واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی، رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، یعنی کہ پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، ملائکہ و انس، فرشتے اور انسان، و جن اور جنات و حیوانات موجود ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ جو جانور ہے یہ بھی زندہ ہوں گے قیامت والے دن۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ،
رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں، قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ عقیدہ نمبر 1 ہے۔ عقیدہ نمبر 2، حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔ نمبر 3، دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی۔ عقیدہ نمبر 4، جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی، یعنی ان کے پیچھے آگ لگ جائے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ، چھوٹا سا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، اتنی فلیٹ ہوگی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا، معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ ظاہر نہیں اتنا زیادہ فاصلہ کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلہ پر ہے سورج اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے۔ پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت کی 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اتنی قریب ہوگی، نزدیک ہوگی، اس کی تپش کون بیان کر سکے؟ اللہ پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مصر لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار۔ کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے
999، یعنی دوزخ میں کتنے لوگ جائیں گے؟ ہر 1000 میں سے 999، یعنی کہ 1000 میں سے صرف ایک جنت میں جا سکتا ہے انسانوں میں۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، ہوش ہی اٹھ جائیں گے، حالانکہ نشہ میں نہ ہوں گے، ولیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو، 2 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کی علامہ۔ اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے، ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے، ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض افتاں و خیزاں، یعنی گرتے پڑتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آدم ہے، آپ ابو البشر ہیں، یعنی انسانوں کے باپ ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کی حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہے، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ نے فتح باب رکھا ہے، یعنی کہ آپ ہی دروازہ کھولیں گے۔ آج حضور مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں،
ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ دوسری روایت میں ہے وَقُلْ تُطَاعْ، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی، پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے، ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا۔ کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا۔ علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ عقیدہ نمبر 5، حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 6، حساب کا منکر کافر ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا، تو نے یہ کیا اور یہ کیا؟ عرض کرے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار لے لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ کسی سے فرمائے گا فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا، اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا، ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا۔ عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا۔ پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا کہ نہیں۔ فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمت یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ اپنے جی میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضاء کو، باڈی پارٹس کو حکم ہوگا بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ، پاؤں، گوشت، پوست، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا۔ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور۔ رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر
اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے وہ سب کھولے جائیں گے۔ رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں، میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ پیپر جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہوگا، نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جا تلوا، یعنی اس کا وزن کروا۔ عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ دفتر مطلب کتابیں، بڑی بڑی نامہ اعمال جس میں لکھا ہوگا۔ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر، بڑی بڑی کتابیں، نامہ اعمال رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جنت میں ایسا مقام دے چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے۔ یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا قرب ہمیں جنت میں نصیب ہو جائے، چھپ چھپ کے پیارے آقا کو دیکھا کرے۔ اللہ 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 اللہ، اے کاش اے کاش اے کاش۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔